موجود ہیں، ان کے پیر خانہ کے موجودہ سجادہ نشین بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ سب اتنی نوری اور مقدس صورتیں ہیں کہ جن کی زیارت کرنے سے جنت مل سکتی ہے۔ مجھے پہلی مرتبہ جہاں عرس شریف کی محفل کے اندر حاضری کا اتفاق ہوا، ویسے تو بارہا مرتبہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ حضرات صاحبزادگان کی حکم کے مطابق میں چند منٹوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت بابا جی کا فیض مزید عام و تام فرمائے اور آپ کی اولاد کو اتحاد، اتفاق، پیار اور محبت کے ساتھ ان کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقوی حاصل کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ پاک کی طرف رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں خوب کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت کریمہ کے اس سادہ ترجمے کے بعد گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فلاح کی اور کامیابی کی بنیادیں ہمیں فراہم فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات ہے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان۔ دوسری بات ہے تقوی، اتقوا اللہ۔ تیسری بات ہے وسیلہ ڈھونڈنا، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اور چوتھی بات ہے جاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں خوب کوشش کرنا، خوب محنت کرنا۔ تو یہ چار بنیادیں ہیں، ان کو اگر مکمل کر لیا جائے تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح حاصل ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے ایمان۔ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے خطاب نہیں۔
ایمان کیا ہے؟ ائمہ متکلمین نے قرآن و سنت کا عطر نکالتے ہوئے قرآن و سنت کا عطر نکالتے ہوئے ایمان کی تعریف یہ کی ہے، الایمان هو التصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من عند اللہ تعالی۔ ائمہ متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے، یعنی دل سے مان لینے کا کس چیز کو جو تعلیمات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں، ان سب تعلیمات کو ماننا اور دل سے ماننا، یہ ہے ایمان۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کا معاملہ ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہدایت جو ہم تک پہنچی ہے اور بابوسوخ ذریعے سے پہنچی ہے، اس پر یقین کرنا اور دل سے اس کو سچا جاننا، سچا ماننا، یہ ہے ایمان۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی چند باتوں کو مانتا ہے اور باقی باتوں سے انکار کرتا ہے تو وہ ایسا ہی کافر ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہدایات کا منکر کافر ہے۔ اور حد یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ لائی ہوئی تعلیمات و ہدایات جو ہیں ان سب کو تو مان لے، مگر صرف ایک ہدایت کو، صرف ایک نقطے کو وہ تسلیم نہ کرے تو وہ بھی ویسے ہی کافر ہے جیسا کہ تمام تعلیمات نبویہ کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل رواج بن چکا ہے قرآن پاک کی آیتوں کا سٹیجوں کے اوپر پڑھنا، اسمبلی کے اندر بھی پڑھنا اور ان کے غلط معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ بیان کر کے تو یہ سمجھانا کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، بس چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے آدھی تعلیمات کو مانتا ہو، آدھی تعلیمات کو نہ مانتا ہو، کیسا بھی ہو وہ مسلمان ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یاد رکھیں جیسا تمام تعلیمات نبویہ کا منکر کافر ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے صرف ایک پوائنٹ کا جو منکر ہے وہ بھی ویسا ہی کافر ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایمان کی دو قسمیں، ذرا توجہ، ایک ہوتا ہے ایمان مقبول، ایک ہوتا ہے ایمان مردود۔ ایمان مقبول اور ایمان مردود۔ ایمان مقبول کا معنی کیا ہے؟ وہ ایمان جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، جسے اللہ تعالیٰ بھی تسلیم کرتا ہے کہ واقعی تیرے پاس ایمان ہے، واقعی تو مومن ہے، مسلمان ہے۔ اور ایک ہے ایمان مردود۔ ایمان مردود وہ ہے کہ دل کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک ایک پوائنٹ اور ایک ایک حرف کو تو وہ سچا جانتا اور مانتا ہو، مگر ایمان کی بعض شرائط جو ہم کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ جا تیرا ایمان قبول نہیں، یہ ایمان مردود ہے۔ اور وہ ضروری شرائط کیا ہے، یہ شرط کیا ہے؟ حضرت علامہ مفسر محقق بہقی زمان فقیہ جلیل مولانا علامہ قاضی ثناء اللہ مظہری مجددی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے اس شرط کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گرویدگی کے ساتھ، گرویدگی کا مطلب کیا ہے؟ سرکار پر فدائیت کا جذبہ، فدائیت کا جذبہ، یہ فدائیت کا جذبہ ہو، اور فدائیت کا جو جذبہ ہے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ عہد وفا جو ہے اس کو باندھے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی، سرکار کے ساتھ وفاداری کا عہد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گرویدہ ہونا۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ایمان کے قبول کی شرط ہیں، جب تک یہ نہ ہوگی ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے جیسے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کے اندر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ رب فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ سے لے کر آخرت تک ہر چیز پر، جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے ہم نے اس کو مان لیا، ہم نے دل سے اس کی تصدیق کر لی۔ کئی لوگ نہ وہ یہ کہتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان کا ذکر کر کے رب فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے، یعنی ان کا ایمان میری بارگاہ میں قابل قبول اور قابل تسلیم نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ المنافقین کے اندر آغاز ہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے رب تعالی وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک منافقین جس وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں انکا لرسول اللہ، انا حرف تحقیق ہے جو قسم کے معنی میں ہے، بے شک کہا میں نے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ لرسول اللہ، رسول اللہ سے پہلے جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے، یہ بھی قسم کے مفہوم میں ہے، اور ایک حرف اس کے شروع میں آیا ہے وہ بھی قسم کے معنی میں ہے، وہ انہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ منافق جس وقت آپ کے پاس آتے ہیں تو گویا تین بار قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ حضور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ منافقین کیا کہتے ہیں؟ تین بار قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضور آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اے پیارے حبیب میں خوب جانتا ہوں کہ تو واقعی میرا رسول ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ تو واقعی میرا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جیسے وہاں شہادت کا لفظ ایسے یہاں شہادت کا لفظ، جیسے وہاں انہ کا لفظ ایسے یہاں بھی انہ کا لفظ، جیسے وہاں لام تاکید اسی
اسی طرح یہاں بھی لام تاکید، جیسے وہاں 3 قسمیں ایسے یہاں بھی 3 قسمیں۔ رب تعالیٰ 3 قسمیں کھا کر ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اگرچہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا ہے کہ واقعی آپ میرے رسول ہیں، پر اللہ تعالیٰ 3 بار قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے۔ 3 بار قسم کھا کر سرکار کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، رب بھی 3 بار قسم کھا کر ان کو جھوٹا کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان منافقین میں اکثریت جو ہے یہ یہود مدینہ کی تھی۔ کچھ بنو اوس اور خزرج کے افراد بھی منافقت کا شکار ہو چکے تھے، اور ان حضرات کا حال یہ تھا کہ اپنی کتابوں کے اندر جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوا تھا اس کی روشنی میں ان کا دل اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ حضور واقعی وہ نبی آخر الزمان ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے بارے میں ہماری بائبل کے اندر پیشین گوئیاں جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ وہ دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، سرکار کی سچائی کو مانتے تھے اپنے دل سے، بلکہ زبان سے بھی اس کا اظہار کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ منافق کے منافق کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد وفا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں باندھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے وہ تیار تھے، حضور کے گرویدہ نہیں۔ صرف یہ اتنی بات ہے جس کی وجہ سے ان کے 3 بار قسم کھا کر کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو رد کیا۔ آپ کہیں گے کہ منافق جو ہے وہ بھی دل سے مانتے تھے، دل سے پہچانتے تھے۔ میں کہوں گا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اہل کتاب یہودی اور عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کے پہچاننے میں خطا نہیں کرتا، اسی طرح ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی سچا رسول ہونے میں اور آپ کی سچائی کے پہچاننے میں ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ناکام اور خطا کار نہیں ہے، بلکہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ یہ کرتا ہے۔ اور اس سلسلہ کی ایک مزید کڑی جو ہے یہ مباہلے کے وقت سامنے آئی، جس کا تذکرہ علماء سیر نے بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ ائمہ محدثین نے بھی کیا ہے، اس کے علاوہ ائمہ مفسرین نے بھی کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب مباہلہ طے ہوا عیسائی پادریوں کا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مخصوص ترین اہل بیت کرام کو ساتھ لے کر میدان میں نکلے، اور دوسری طرف سے وہ بنو اسرائیل کے یہود و نصارہ کے جو بڑے تھے، بزرگ اور ان کے پادری تھے اور ان کے عبادت گزار تھے، احبار و رہبان، وہ نکلنے لگے کہ اچانک ان کا جو ٹاپ پادری تھا، سب سے بڑا پادری، وہ ان کو کہنے لگا کہ یا معشر الیہود والنصارى لا تبتہلوا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنی أرى واللہ وجوہا لو سأل اللہ ان يزيل لهم الجبل لأزالهم من مکانه۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس پادری نے پکار کر کہا کہ او پادریوں، او احبار و رہبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے میدان میں مت نکلنا، اس لیے کہ جو چہرے حضور کی طرف سے میدان میں آئے ہیں میں ان چہروں کو دیکھ کر پہچان رہا ہوں، اور ان کی قدر و قیمت کو بھی جانتا ہوں، ان کے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو بھی پہچانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرے کہ اس پہاڑ کو اس کی جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے، تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی ان کے کہنے پر دوسری جگہ رکھ دے گا۔
لا تبتہلوا بہی، سرکار کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، اور اگر تم مباہلہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لن یبقى علی وجہ الارض یہودی ولا نصرانی الی یوم القیامہ، قیامت تک یہودی اور عیسائی جو ہے ان کا گویا کہ بیج ہی ختم ہو جائے گا، اور روئے زمین کے اوپر نہ کوئی عیسائی دیکھنے کو ملے گا، نہ کوئی یہودی باقی رہ جائے گا جس کو دیکھا جا سکتا۔ تو اب یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ حضور کی سچائی کو یہود و نصارہ جانتے تھے، مانتے تھے، اچھی طرح اس پر یقین رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے تو وہ حضور کے مقابلے میں اپنے پادریوں کو نکل کر تو مباہلہ کرنے سے روک رہے تھے۔ اتنا کچھ ہے ان کے پاس، کیا؟ تصدیق قلبی ان کے پاس موجود ہے، دل سے حضور کو سچا ماننا یہ ان کے پاس ہے۔ پر جو ان میں سے منافقین ہیں ان کے پاس تین بار قسم کھا کر اقرار باللسان بھی ہے، زبان کا اقرار بھی ہے، مگر اس کے باوجود رب تعالیٰ ان کو جھوٹا کہتا ہے دعوی ایمان میں۔ رب تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے ساتھ ان لوگوں نے عہد وفا جو ہے وہ نہیں باندھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ فدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ دو شرطیں ہوں تو ایمان مقبول ہے، اگر یہ دو شرطیں نہ ہوں تو پھر ایمان مردود ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی ایمان کی؟ کون کون سی؟ ذرا ہمت کے ساتھ جواب دینا۔ ایمان مقبول اور ایمان مقبول، اور یہ جو تقسیم ہے ایمان کی، یہ سرکار کے زمانے میں جو لوگ تھے انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے اندر بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا مانتے ہیں، سچا جانتے ہیں، مگر کیونکہ عہد وفا جو ہے ان کے پاس نہیں ہے سرکار کے ساتھ، اور چونکہ سرکار کے اوپر گرویدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اس وجہ سے ان کا ایمان بھی ایمان مردود ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ تندرست ہونا چاہیے، خالص اور درست ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے فلاح دارین۔ اور اس ایمان کی ایک پہچان، اس پہچان کو میں آپ حضرات کے سامنے اس وجہ سے رکھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے یہ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور بعد کے جو ائمہ سلف ہیں، ان سب نے ایمان کامل اور ایمان مقبول جو ہے اس کی علامت بتائی ہے، اور اس کی علامت کیا بتائی ہے؟ اس کی علامت بتاتے ہوئے یہ حضرات بتاتے ہیں کہ یہ ایمان جو ہے یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہو۔ کیا عرض کیا؟ کامل ایمان کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ کامل ایمان کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت و جماعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، ان 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ وہ ایک جنت میں جانے والا کون سا ہے، تو امام حجت الاسلام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی احیاء العلوم میں، امام ابو النصر فقیہ اور محدث ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر کئی سندوں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ نے پوچھا کہ وہ 73 میں سے ایک بچ کر جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل السنت والجماعت۔ اب فرمایا اہل سنت والجماعت،
بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ ایمان کامل اگر پرکھنا ہو، ایمان تندرست اگر دیکھنا ہو، ایمان صحیح اور خالص اگر دیکھنا ہو تو اس کی پہچان کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہے یا نہیں۔ اگر اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہے تو پھر اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے، اور اگر اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیں، امام اوزاعی رضی اللہ تعالی اپنے شیخ اور استاد حضرت امام ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب زہری کون ہے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بکثرت زمانہ پایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کے اندر ہوئے، اور ان کے شاگرد ان سے یہ نقل کیا ہے کہ وہ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ کان الناس زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل سنہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں امام ابن شہاب زہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام مسلمان اہل سنت تھے، تمام مسلمان اہل سنت۔ ابو بکر صدیق اہل سنت، فاروق اعظم اہل سنت، عثمان ذو النورین اہل سنت، علی مرتضی شیر خدا اہل سنت، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اہل سنت، حسنین کریمان اہل سنت، حضرت حمزہ شیر خدا، حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان اہل سنت، بلال حبشی اہل سنت، صہیب رومی اہل سنت، سلمان فارسی اہل سنت۔ الغرض کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تمام صحابہ و تابعین جو ہیں وہ اہل سنت تھے۔ ان کا ایمان کیسا تھا؟ ان کا ایمان وہی تھا جو اہل سنت و جماعت کا ہوتا ہے، اہل سنت و جماعت کا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا عباس کے صاحبزادے بھی ہیں، حضور کے شاگرد رشید بھی ہیں، وہ اپنی سند، ان کی سند کے ساتھ امام ہبت اللہ ابو القاسم لالکائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب السنہ کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ النظر الى وجہ رجل یدعو الى السنہ وینہا عن البدع عبادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا وہ عالم کہ جو سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو اور بدعقیدگی اور گمراہی سے لوگوں کو منع کرتا ہو، ایسے اہل سنت و جماعت کی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ ارشادات ائمہ سلف کے اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا، بس صرف نمونہ آپ کو میں نے دکھا دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام جو ہیں جب اہل سنت و جماعت ہیں تو ان کے بعد کی ائمہ جو ہیں وہ سارے بھی پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت ہے، بولو اہل سنت۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت ہے، حضرت معروف کرخی اہل سنت ہے، حضرت باشر بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت ہیں، حضرت ابو بکر شبلی اہل سنت ہیں، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے امام ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کے امام ہیں، حضرت شیخ احمد فاروقی مجددی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ بھی اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، حضرت شاہ عبد المعالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، حضرت امام علی الحق سیالکوٹی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
اہل سنت کے امام ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی اہل سنت کے امام ہیں. تاجداران کوٹلہ شریف بھی اہل سنت کے امام ہیں. اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے اندر دنیا میں جہاں جہاں بڑی بڑی روحانی گدیاں ہیں ان سب کے سجادہ نشین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اہل سنت ہیں. اہل سنت. اور انہی لوگوں کی پیروی جو ہے کرنے والا وہ سچا اور مخلص مومن ہے. ایسا مومن کہ جس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو. اس بات کو پلے باندھ لے اچھی طرح پلے باندھ لیں کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی سچے مومن ہیں اور وہی جنتی ہیں. باقی جو کچھ ہے وہ سارا سرکار کے فرمان کے مطابق سب کچھ جہنم میں جائے گا. دوسرے نمبر پہ رب تعالیٰ نے فلاح کی بنیاد میں تقوی کا ذکر کیا. اتقوا اللہ. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا شرعی معنی جسے علامہ ناصر الدین بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر ایسے عقیدے یا عمل سے اپنے آپ کو بچانا. دنیا میں اپنے آپ کو ہر ایسے عقیدے یا عمل سے بچانا کہ جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے آخرت کے اندر سزا ملے. جن کاموں پر جن عقیدوں پر آخرت کے اندر سزا ملے گی ان کاموں سے اور عقیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. یہ انہوں نے تقوی کی تعریف کی اور اس کے ظاہر ہے کہ دو پہلو ہیں. ایک مثبت پہلو ہے اور وہ یہ ہے وہ ان کو اوامر کہتے ہیں. ایک منفی پہلو ہے ان کو نواہی کہتے ہیں. اوامر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دیے ہیں کہ یہ کام کرو یہ مثبت پہلو ہے تقوی کا ان کو اختیار کرنا. اور وہ کام کہ جن کاموں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہنا ان سے اجتناب کرنا جو ہے یہ تقوی کا منفی پہلو ہے. تو یہ دونوں پہلو جب مکمل ہو جائیں گے تو اس وقت تقوی مکمل ہو جائے گا تو آدمی اس وقت متقی کہلائے گا. آدمی کہلائے گا متقی. اور یہ تو تھا شرعی معنی. اور ائمہ صوفیہ جو ہیں ان کے نزدیک تقوی کی تعریف یہ ہے فرماتے ہیں کہ تقوی کسی عمل یا ترک کا نام نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عمل تقوی اس عمل کا تقوی اس کیفیت کا نام ہے. تقوی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو آدمی شرع شریف کے دونوں پہلو جن پر عمل کرنے کا حکم ہے ان پر عمل کرے اور جن سے باز رہنے کا حکم ہے ان سے باز رہے تو پھر اس کے اوپر وہ ریاضت کرتا رہے. اس کے اوپر وہ مشق جاری رکھے یہاں تک کہ اس کے اوپر مشق جاری رکھتے ہوئے اس کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا اور جن کی اس نے روکا ان سے رکنا جو ہے وہ اس کی عادت اور اس کا مزاج بن جائے. اس عادت اور مزاج کی کیفیت کا نام ہے تقوی. حضرات ائمہ صوفیہ کے نزدیک. اس کے بعد تیسری چیز رب تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. وَابْتَغُوا ابتغاء میں سے باب افتعال میں سے مادہ با غین اور یا ہے تو اس میں سے یہ صیغہ امر حاضر ہے. وَابْتَغُوا کا معنی ہے اور ڈھونڈو الہی اللہ تک پہنچنے کا. الہی ہے اللہ تک پہنچنے کا. ڈھونڈو اللہ تک پہنچنے کا. کیا الوسیلہ وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ حاصل کرو. اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ. پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا جو ہے کوئی شخص اس کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمان یا کسی مکان کے اندر مقید ہے
کہ اس زمانے میں یا اس مکان میں پہنچیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ کو پا لیں گے، وہ تو ان سب چیزوں کا خالق ہے اور ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پا لینا جو ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی معرفت کو آدمی صحیح طریقے سے حاصل کرے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے قرب رتبی کو حاصل کرے۔ قرب مکانی تو وہاں ہو نہیں سکتا، قرب رتبی اس کو تلاش کرے۔ یہ ہے منزل جو ہے، یہ منزل ہے اللہ تعالیٰ تک رسائی کی منزل، اور اسی منزل کے حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ پہلے تو میں وسیلے کا مفہوم عرض کروں۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اور دیگر بے شمار ائمہ تفسیر اپنے اپنی تفاسیر میں اور ائمہ لغت اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ الوسیلۃ من الوصل، وسیلہ جو ہے وہ واو سین اور لام کے مادے سے بنا ہے، اور علی وزن فعیلۃ، یہ فعیلہ کے وزن پر ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَا يُتَقَرَّبُ وَمَا يُتَوَسَّلُ بِهِ هُوَ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ لِتَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ۔ فرماتی ہیں ائمہ مفسرین اور ائمہ لغت کہ وسیلہ نام ہے اس چیز کا کہ جس چیز کو ذریعہ بنایا جائے مراد تک پہنچنے کا، اپنے مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ جس کو بنایا جائے تو اس کا نام ہے وسیلہ۔ یہاں اللہ پاک نے اپنی ذات تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے بندوں کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، تو پھر یہ وسیلہ کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ آج کل کی عرف اور آج کل کے محاورے میں جس کو پیر کامل کہتے ہیں، جس کو ولی عارف کہتے ہیں، وہی وسیلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ وہی آدمی کو وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس راستے پر چل کر بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو کہ مقصود اصلی ہے ساری کائنات کے پیدا کرنے سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ٹھیک ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب القول الجمیل میں اسی طرح شاہ اسماعیل دہلوی علیہ ما علیہ اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر اس آیت کریمہ کو لکھتے ہیں، اور لکھ کر اس کا ترجمہ لکھ کر پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس وسیلے کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے وہ وسیلہ مرشد عارف کی ذات ہے، مرشد عارف کی ذات ہے وہ وسیلہ۔ یہ مخالفین کے اکابر اور ان کے مسلمہ ائمہ کے کتب معتبرہ سے میں نے یہ اس لیے دکھا دیا ہے، دوسری طرف میں نہیں گیا کہ تاکہ ان پر بھی حجت ہو اور کوئی شخص انکار نہ کر سکے۔ تو یہ ہے مرشد عارف کا وسیلہ۔ بات سمجھیں، مرشد عارف کون ہوتا ہے؟ مرشد عارف سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو مرشد عارف حاصل ہو اور اس مرشد عارف کے قریب اور اس کی خدمت کے اندر رہ کر اس کی خدمت انجام دیتے ہوئے اس سے باطن کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت تک رسائی کی منزل جو ہے وہ حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر اس مرشد کریم کی طرف سے اس کو اذن بھی ہو کہ جاؤ اب تمہاری رسائی ہو گئی ہے، آپ دوسروں کو بھی جا کے اب مرید کر کے اپنا بیعت کر کے تو ان کو بھی رسائی دو۔ یہ مرشد کی تعریف ہے، یہ مرشد کی تعریف ہے۔ اور مرشد کے لیے ائمہ صوفیہ نے بعض نے 4 شرطیں رکھی ہیں،
بعض نے ایک پانچویں شرط کا بھی ذکر فرمایا۔ چار شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے مرشد کے لیے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ پختہ اور صحیح اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہو، کہ جس عقیدے کی روح سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ لہذا اس شرط کی بنا پر تمام بد مذاہب جو ہیں وہ مرشد کی تعریف سے نکل گئے، یعنی یہ کہ کوئی بھی بد مذہب اور گمراہ فرقے کا کوئی بھی شخص عوام میں اڑتا ہوا چلا ہے، آگ کے انگارے کھاتا ہوا چلا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہوا چلا ہے، مگر اس کے پاؤں نہ بھیگے، ارے چاہے کتنے چشمے جو ہیں وہ دکھاتا چلا ہے، مگر عقیدہ اس کا اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، تو وہ ہرگز پیر ہونے کے لائق نہیں ہے، ہرگز پیر ہونے کے لائق نہیں ہے، ہرگز پیر ہونے کے لائق نہیں ہے۔ ایک حدیث جسے صاحب کنیہ نے نقل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی آدمی آ جائے، لو جاء الیکم رجل یمشی فی الہوا، ہوا میں اڑتا ہوا چلا ہے، ویأکل النار، اور آگ کے انگارے کھاتا ہو، اس کو آگ ضرر نہ پہنچاتی ہو، ایسا آدمی تمہارے پاس آئے، وَيَمْشِي عَلَى اللَّهِ، اور پانی کے اوپر اس طرح وہ چلے جیسے پکی سڑک کے اوپر چلتے ہیں، پاؤں اس کا نیچے نہ ڈوبے، اگر ایسا شخص ہو، وَتَرَكَ سُنَنًا مِّن سُنَّتِي، اور فرمایا کہ میری سنتوں میں سے بعض سنتوں کا تارک ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ، جوتا اتار کر مارو اس کے سر پر، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ وَلَكِنَّهُ شَيْطَانٌ، کیونکہ وہ ولی نہیں ہے بلکہ وہ شیطان ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کرامتیں جو ہیں کہ جن سے بظاہر ملتے جلتے شعبے جو ہیں آج کل کے پیر لوگوں کو دکھایا کرتے ہیں، اور ان شعبوں کو دیکھ کر ہی لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بس جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بارے فرماتے ہیں، ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ جنید بغدادی نے بھی فرمایا تھا ایسو کے بارے میں سوال جب آیا تو آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میں جنید گواہی دیتا ہوں کہ واقعی وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر کہاں پہنچے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے قرب میں وہ نہیں پہنچے ہوئے بلکہ وہ جہنم کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، جہنم کے اندر پہنچے۔ تو شعبہ بازی مت دیکھو، الٹے سیدھے کاموں کا ظاہر کرانا یہ مت دیکھو، یہ دل کی باتیں بتا دینا یہ چیزیں جو ہے یہ مت دیکھو، بلکہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بتایا ہوا جنتیوں کا عقیدہ ہے، جنتیوں کا جو ایمان ہے وہ اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے، تو اہل سنت و جماعت کے ایمان پر ہوگا تب بات آگے چلے گی، مگر نہ یہیں پہ اور دوسری شرط جو ہے وہ ہے کہ تقوی کے زیور سے آراستہ، کیا عرض کیا؟ تقوی، پرہیزگار، متقی، یعنی جو اللہ پاک نے حکم دیے ہیں کرنے کے لیے تو ان پر عمل کرے، ان کو کرے، جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان چیزوں سے باز رہے، یعنی یہ تقوی ہوگا، یہ تقوی ہوگا، یہ دوسری شرط۔ لہذا اگر کوئی بھنگ پینے والا، چرس پینے والا، اسی طرح اور نشہ چڑھانے والی چیزوں کا وہ کش لگانے والا ہے، بے نماز ہے، اپنے مریدوں کو نماز پر پابندی کی تلقین نہیں کرتا، شکل و صورت اس کی خلاف شرع ہے، خاص طور پر داڑھی مبارک ایک مٹھی سے کم ہے یا بالکل ہے ہی نہیں، اور اسی طرح خلاف شرع امور جو ہیں اس کے گھر کے اندر انجام پاتے ہیں وہ بھی کرتا ہے، اس کے ماننے والے بھی خلاف شرع چلتے ہیں، تو تقوی کی قید سے یہ بھی پیر کے دائرے سے باہر آ گئے۔ ان میں سے بھی کوئی پیر لینا نہیں ہوگا، اگر لے گا تو پھر اپنا ذمہ دار آپ ہوگا، جو بربادی اس کی ہوگی۔ آخر دو شرط اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عالم دین، عالم دین۔
ہمارے ائمہ نے یہ لکھا کہ یہاں عالم دین سے مراد کوئی روایتی قسم کا وہ شخص نہیں ہے کہ جو درس نظامی کا کسی مدرسے سے فاضل اور سند یافتہ ہو، بلکہ اس سے مراد ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر اتنی استطاعت اور اتنی اہلیت ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل جو ہیں ان کو کتابوں سے تلاش کر کے معلوم کر سکے۔ کم از کم اتنا عالم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر اس سے بھی کوئی آدمی جاہل مطلق ہے تو وہ بھی پیر ہونے کے قابل نہیں۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے پیر و مرشد اور آگے ان کے جو مرشدان گرامی ہیں ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑا ہوا ہو، راستے میں کہیں کٹا ہوا نہ ہو، کٹا ہوا۔ اور پانچویں شرط کا جن ائمہ نے ذکر کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اپنے پیر و مرشد عارف کامل کی طرف سے اس کو اذن بھی ملا ہو لوگوں کو بیعت میں لینے کا۔ یہ 5 شرطیں ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ لوگ کیا دھوکہ کھائیں گے؟ آپ تو پہلے ہی اولیاء کرام کے یہ قدموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں کو آپ ہدایت تو دے سکتے ہیں، ان کو آپ سمجھا تو سکتے ہیں۔ اب چھوٹا سا اس کے اوپر تبصرہ وہ یہ ہے کہ صحیح العقیدہ اہل سنت ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ پہلی شرط ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر نہیں ہے یقیناً وہ گمراہ ہے۔ بولو کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ اور مرشد کا کام کیا ہے؟ ہدایت دینا۔ مرشد کا معنی یہ رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا۔ تو جو شخص خود اپنے عقیدے اور اپنے افکار کی روشنی میں راست سے بھٹکا ہوا اہل سنت و جماعت کی راہ پر نہیں ہے تو وہ ہمیں کس طریقے سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا؟ وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ جڑا آپ ہٹے آوے انہیں سانو کس طرح چلانا ہے؟ اور تقوی کی شرط اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص متقی نہ ہو تو وہ عملی بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کو بھی بے راہ روی کا شکار کہتے ہیں نا، اس کو بھی گمراہ کہتے ہیں، عملی گمراہ، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جس شخص کے اپنے کام جو ہیں وہ گمراہی کے اوپر مبنی ہو، وہ ہمیں کس طرح صراط مستقیم کے اوپر چلائے گا؟ یا اہل سنت و جماعت کے مذہب کے اوپر ہمیں کیسے چلائے گا؟ بات سمجھیں کہ نہیں؟ اس لیے ضروری ہے۔ اور تیسری شرط عالم ہونے کی، یہ شرط اس لیے کہ عالم ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ کون سی چیزوں پر دین میں عمل کرنا ہے، کون سی چیزوں پر شریعت کے اندر عمل نہیں کرنا۔ تو جس کو خود شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے تو وہ ہماری رہنمائی شریعت کے مسائل میں کیسے کرے گا؟ وہ بات سمجھو کہ نہیں؟ بڑی آسان سی وجہ ہے۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شجرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ مقصد بیعت کا تو یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخصوص امتیوں کا ایک گروہ ہے، جو سرکار کے اپنے مخصوص امتیوں کا ایک گروہ ہے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص امتیوں کے گروہ کے اندر داخل ہونا ہے۔ مقصد تو سرکار تک رسائی ہے، اور جس کی اپنی رسائی سرکار تک نہیں ہے، اپنا راستے کے اندر سلسلہ کٹا ہوا ہے، تو وہ مجھ کو یا آپ کو کیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ چوتھی بات ہے اللہ کی راہ میں۔ پھر مرشد اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب مجاہدہ کرو۔ مرشد وہ مجاہدے کراتا ہے کہ جو ہم تقوی کے اندر ہم اختیار نہیں کر پاتے اپنے طور پر، مرشد وہ مجاہدے کراتا ہے۔ اور جس وقت یہ مجاہدے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر رب فرماتا ہے لعلکم تفلحون، پھر فلاح اور کامیابی جو ہے یہ تمہارا جو ہے یہ نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت تک شاد اور آباد رکھے۔ اس آستانے کے جو شہزادگان ہیں اللہ پاک ان کو پیار محبت اتفاق کے ساتھ آپس میں مل جل کے تو یہ آستانے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔